من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نشریات رحمت سحر. اور جیسا کہ بہت ممکن ہے، کافی اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ رمضان کا آج آخری سحری ہوگی، 29واں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ کل آخری روزہ ہو. اسی سلسلے میں دل بہت بھاری ہے، اداس ہے. ہر سال آخری روزے کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی بہت پیارا ہم سے جدا ہو رہا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان کا یہ ساتھ نصیب ہو کہ نہ ہو. رمضان کی آخری سحری جب تو میں نے کہا کہ مبارک ہو، اس کے ساتھ ہی میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ تیری آمد سے روشن ہوا تھا کون و مکان، اب جا رہا ہے تو سونا سونا ہے یہ جہاں. بزم و افطار کی محفلیں سجتی تھیں جا بجا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیارے اقبال اڈوانی صاحب، جو ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں پورے رمضان، جو کہ ہیں CEO سیونگ ہوم. السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. اور ہمارے ساتھ ریحان الدین موجود ہیں، جو کہ سیویئر پاکستان کے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں. السلام علیکم. آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف رہے. اور ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں کاظم علی حسینی. السلام علیکم. آپ سے بھی کچھ دیر میں ہم نعت کی درخواست کریں گے. اور حافظ محمد اوصاف، جنہوں نے آج بہت پیارے انداز میں قرأت سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں کاظم علی نعت خواں جو ہیں ان سے گزارش کروں کہ کوئی حمد پیش کریں. جی شریف پڑھ لی. زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا. زلفوں کے پیچ و خم میں واللیل کے نظارے، یکدم گھٹا سی چھائی محبوب جب سوارے. پھولوں سے بڑھ کے زلفوں، پھولوں سے بڑھ کے زلفوں میں ہے نکھار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی
واللہ نہ پیار دیکھا جس کے لیے تھے خواہاں پہلے رسول سارے الحمدللہ آئے وہ وقت میں ہمارے امت کے خاطر ان کو امت کے خاطر ان کو ہے عشق بار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا ہم کو دعائیں دینا سب کو دعائیں دینا ان کا شعار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا جو سب سے اول ایمان ان پہ لایا اپنا وزیر جس کو آقا نے خود بنایا یار مزار ہے اب یار مزار ہے اب جو یار غار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا ایسی مثال جگ میں کب ہے کسی نے دیکھی تھامے عمر خلیفہ ہے مہور اونٹنی کی خادم کو اونٹنی پر سب نے سوار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا کیا تذکرہ کروں میں عثمان با حیا کا داماد تھا وہ دوہرا سرکار مصطفیٰ کا سب جان و مال کرتے ان پر نثار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی واللہ نہ پیار دیکھا سبحان اللہ اور ماں کی گود کی کیا بات ہے اور جن کو مائیں ابھی جن کی زندہ ہیں پلیز آپ ان لوگوں کی قدر کریں ماؤں کی کیونکہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ میں جا رہی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جلدی واپس آتے ہیں تاجدارِ حرم ہو نگاہ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ ہی جو نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہ کرم تاجدارِ حرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج 29 رمضان المبارک ہے اور میں نے جب جوائن کیا تو ماشاءاللہ عائشہ جو ہیں انہوں نے تاجدارِ حرم پڑھ کر بریک کے بعد ری انٹری کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حرم شریف کی اور بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج 29 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی بات ایک کنفرم کہہ دیا گیا کہ چاند نظر آ جائے گا, تو صرف ایک بات کہ جب چاند نظر آئے گا اس کے بعد بھی دل میں یہ اطمینان رکھنا ہے کہ رمضان ختم نہیں ہوا. وہی عادتیں, وہی چیزیں جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے تھے ہم رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے. جس طریقے سے حسن اخلاق سے لوگوں کو ہم چیزیں تحفے میں دیا کرتے تھے, یعنی افطار اور سحر میں, وہی تمام پریکٹس ہمیں پوری زندگی کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ پرانے وقت کی بات کریں تو وہاں پر شوربے کو لمبا کر دیا جاتا تھا, دال میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور خوبصورتی کے لیے ساتھ تھوڑا سا سلاد رکھ کر دے دیا جاتا تھا, جس سے کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آتی تھی. تو زندگی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ میں جتنی بھی بات کروں وہ کم ہے, لیکن صرف اتنا سمجھنا ہے کہ زندگی صرف کچھ لمحوں کی ہے. کیونکہ جب رمضان آیا تھا تو 3 دن پہلے ہم بھی کہتے ٹرانسمیشن میں ایسا ہوگا, ٹرانسمیشن میں ایسا ہوگا, اور ممکنہ طور پر آج ہمارا آخری دن ہے, یعنی کل جو ہے وہ عید الفطر ہوگی. تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہوتا ہے, لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت پیار سے رکھے, کیونکہ پیار بہت انمول چیز ہے. اسی کے ساتھ عائشہ کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی کے ساتھ اقبال اڈوانی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ریحان الدین صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے, السلام علیکم. سیدھی طرف میرے بیٹھے سید فخر الحسن شاہ قادری اسلامک اسکالر, السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ عمران میر خیری نے جوائن کیا, السلام علیکم. اقبال صاحب کی طرف آئیں گے. اقبال بھائی, سب سے پہلے تو آج 29 رمضان المبارک ہے, اور ہمیشہ جب بھی آپ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو کہ عوام کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ ماشاءاللہ جتنا بڑا آپ کا کام ہے, جس طریقے سے ابھی بھی جو آپ نے سستی مرغی کا یا جو بھی چیزیں آپ نے فراہم کی, سستے اشیاء نو جو آپ کو مارکیٹ سے 50 ٹو میکسیمم پرائز آف پر ملی, لوگوں کے سوچنے کے بعد بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کون سی بات ہے جو کہ ہم عوام کے لیے, عوام کے فیور میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, عوام کے مراد یعنی کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو میں نے یہی جو آپ نے کہا مرغی کے حوالے سے, تو یہی فیور میں تھا اس بار رمضان میں کہ جو بھی بیسک نیڈ کی آئٹمیں ہیں, جو بھی بیسک نیڈ ہے جو بھی عام آدمی کی, اس کو ہم اس طرح سے سیل آؤٹ کریں کہ ان کو مطلب 50% ڈسکاؤنٹ سے دے دیں. تو مجھے لگتا ہے یہی سب سے بڑی خدمت تھی, اور لوگوں نے کی بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے اسی طرح عام آدمی کے لیے. کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں رہا. پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں وہاں کچھ مخصوص طبقہ ہے جن کے پاس کافی وسائل ہیں, باقی عام آدمی تو مجھے نہیں لگتا اپنا گھر کا کرایہ بھی نہیں بھر پا رہے, کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لیں گے, میڈیسن کہاں سے لیں گے. تو عام آدمی تو بہت تکلیف میں ہے. تو اس کے لیے اگر جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو ایسے کام کرنے چاہیے جو بیسک نیڈ میں آتی ہیں, اس کی پرائزیں 50% کم کر کے 40% کم کر کے ان کو پرووائڈ کریں, جس میں یہ بھی ہے کہ ان کی وائٹ کالر لوگ بھی لے سکیں اور ان کی عزت نفس پہ بھی اثر نہیں پڑے, خودداری بھی قائم رہے. تو میری تو یہی سوچ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ میں بتاتا چلوں کہ اقبال اڈوانی صاحب نے کل ہمارے شو پر آنا تھا, لیکن اسی جو کہ ان کا سستا بازار لگا ہے اسی کے چکر میں میٹنگ کی وجہ سے یہ نہیں آ سکے. تو سر لو یو کہ آپ عوام کے لیے اتنا کرتے ہو, لو یو. آپ کو میں نے آج کال کیا, آپ نے کہا کہ آج میں ضرور آؤں گا. اور کیونکہ اقبال بھائی سے جب سے تعلق جڑا ہے, محبت ہمیشہ یہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ رسپیکٹ بہت کرتے ہیں. حالانکہ جس شعبے پر اس وقت, مطلب جس پوسٹ پر اس وقت یہ موجود ہیں, اگر یہ بھی نگلیکٹ کریں تو بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن جس طریقے سے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اور میں نے ان سے ایک بات کی تھی جو میں آنر کرنا چاہوں گا, میں نے کہا اقبال بھائی غریبوں کا نمبر بھی سیو کرنا, اور فوراً سے پہلے انہوں نے سیو کیا کیونکہ اتنے نمبر ان کے پاس آتے ہیں. تو اقبال بھائی اس کے لیے بھی بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے. جی عائشہ, کیا سوال ہے؟ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیویئر پاکستان ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں؟ جی, تو ہم تمامی شعبوں میں کام کر رہے ہیں جی, مگر کراچی میں زیادہ فوکس ہے اس لیے کہ کراچی میں ہی کام زیادہ ہے ہمارا. کوشش ہے کہ آگے بھی اس کام کو لے کے چلیں. اور دوسرا شعبے رہے تو شعبے تو تمام جو ضروریات ہیں انسان کی ہیں ان تمام شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اور عوام کو بھی میں یہی میسج دوں گا کہ اگر کوئی مسائل درپیش ہوں تو وہ ہمارے جو کارکنان ہیں, ہمارے ذمہ دار ہیں, ان سے رابطہ کریں, اس لیے کہ علاقے میں موجود ہیں. چاہے وہ گھر کے مسائل ہوں یا علاقے میں سیوریج کے مسئلے ہوں یا پانی کے مسائل ہوں, گیس کے ہوں, تو اس کے لیے وہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ رابطوں میں رہیں کہ جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم
کوشش کریں گے حل کرنے کی. بہت زبردست. جب یہ کہتے ہیں نا کوشش کریں گے تو اللہ مدد کرتا ہے, لیکن جو ڈن بیسس پہ کام کرتے ہیں نا وہ پہ کام ہوتے نہیں ہیں. چلیں جی, ہم سید فخر الحسن شاہ قادری صاحب کی طرف آتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہے کہ اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا اس سے پہلے ہی جو چیزیں ہیں وہ فکس ہو جاتی ہیں کہ آج یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, جس میں ہارن بجانا, سائلنسر نکال دینا, لوگوں کو تنگ کرنا, ایون ہوٹنگ کرنا فضول میں, عورتیں جا رہی ہیں یا بچے جا رہے ہیں تو ایک عجیب سا وہ سائرن, وہ پاں سا جو ہوتا ہے وہ بجانا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر لوگوں کو ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کر کے گھر بھی جانا ہے, وہاں پر جو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو اس ترتیب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے دین کا پیغام بھی, شریعت کا پیغام بھی خلق خدا تک پہنچ رہا ہے. اور جہاں تک خلق خدا کو اذیت پہنچانے کا تعلق ہے نا, تکلیف پہنچانے کا تعلق ہے, تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا جو میرے حقوق ہیں, حقوق اللہ, وہ اللہ کے حقوق ہیں, وہ اس کے ذمہ کرم پہ ہے, وہ معاف کر دے, کرے نہیں کرے نہ کرے. لیکن جہاں تک بندوں کو ایذا پہنچانے کا تعلق ہے, مخلوق کو ایذا پہنچانے کا تعلق ہے, جس کو آپ نے ایذا پہنچائی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب کائنات بھی معاف نہیں کرے گا. اور آپ نے دیکھا حقوق العباد کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون ایک کتے کو پانی پلاتی ہیں تو رب کائنات اپنے فضل, اپنے کرم سے اس نیکی کو قبول کر کے رب کائنات ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ کہ خلق خدا کی فلاح اور بقا کے لیے کوشش کرنا, اس کے ساتھ ساتھ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, کسی کو ایذا پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ چیزیں جتنی ہم جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے, ہمارے نامہ اعمال کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر, اور بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہے دوحہ جویلر. ایاز موتی والا نے ہمیں جو بائک تحفے میں دی ہے, میٹرو نیوز کو دی ہے, یہ ہمارے اسپانسر ہے. یکم رمضان سے لے کر آج 29 رمضان ہے, ممکنہ طور پر آج چاند رات بھی ہو سکتی ہے. تو ایاز موتی والا کی جانب سے جو بائک دی گئی اس کے ہم بے حد مشکور ہیں, جو کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. ایاز موتی والا کسی نام کے محتاج نہیں ہے, ان کی کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کریں, کیونکہ آپ مختلف چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں ایاز موتی والا کو کہ وہ جب بھی عاشقان رسول, جب بھی نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں, حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا ٹیلنٹ جو کہ ہڈن ہوتا ہے اس کو نہ وہ صرف پریچ کرتے ہیں بلکہ انعامات سے بھی نوازتے ہیں. تو میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں دوحہ جویلر ایاز موتی والا کا کہ جنہوں نے میٹرو ون نیوز کے ساتھ ہمیں اسپانسر کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں تحفے میں بائک دی. اسی کے ساتھ اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے اقبال صاحب کی طرف, اقبال اقبانی صاحب کی طرف. اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جیسے کہ پرائزز ہم دیکھتے ہیں کہ فروٹس مہنگے کر دیے جاتے ہیں, چیزیں مہنگی کر, لیکن اب عید آئی ہے تو چکن مہنگی ہو جائے گی, پیاز ٹماٹر کے ریٹ بہت اوپر چلے جائیں گے, دودھ دہی تو خیر ویسے ہی مہنگا ہے, وہ ایک ہی اس میں ملتا نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب عوام کو نہ رمضان میں جینے دیا جاتا ہے, نہ عید پر جینے دیا جاتا ہے, تو اس میں عوام کیا کرے؟ دیکھیں عوام, دیکھیں ان کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں پرائس کنٹرول کے, لیکن بدقسمتی سے جو پرائس کنٹرول کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. صحیح. ایکچوئل پرابلم یہ ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جب ہر جگہ مطلب کمشنر یا کوئی بھی جا رہا ہے تو جو ٹھیے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں ہٹا دیے جاتے ہیں, ان کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر ان پہ جرمانہ کیا جاتا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کیلے آپ اتنے کے بیچیں, 20 ٹھیے لگے ہوئے ہیں, وہ کیلا مہنگا بیچ ہی نہیں سکتے. 20 ٹھیے لگے ہوئے ہیں, وہ کس سے مہنگا بیچے گا؟ ایک نہیں دکھا تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. ایسا ہی ہے. تو ہم ان کے اوپر جرمانہ کر دیتے ہیں. ہر گلی کے اندر کریانے کی دکانیں, ایک ایک گلی میں 2 3 کریانے کی دکان ہوگی. ان کو بولیں گے شوگر اتنے کی بیچو, لیکن ان کو آگے سے مہنگی آتی ہے, وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے اوپر جرمانے کر دیتے ہیں. ایکچوئل ہماری جو ایکچوئل پرابلم ہے, جو مہنگائی کرتے ہیں اور جو مہنگائی کے بینیفیشری ہیں ان پہ کبھی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایسا ہی ہے. وہ ایسے پاور میں ہیں کہ یا تو وہ ہر سیاسی پارٹی کے ڈونر ہوتے ہیں, یا خود پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, مل اونر ہو گیا, یا فروٹ کے حوالے سے بھی ہو گیا, سبزی کے حوالے سے ہو گیا. وہ پاورفل لوگوں کے پاس یہ پرائس کنٹرول ہے. اور ہم لوگ دکھاوے کے لیے معذرت کے ساتھ میڈیا بھی چلا جاتا ہے مائک لے کر,
اور ایک فروٹ والے کے اوپر بات کرتا آپ مہنگے بیچ رہے ہو، جس کے خود کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں غریب کے، ان کے اوپر جرمانے کر کے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار رونگ ہے کنٹرول، پرائز کو کنٹرول کرنے کا، اور جن پہ ہاتھ ڈالا جائے یا جن کو سزا دینی چاہیے ان کو آپ دے نہیں پاتے. تو جب تک ہم ان کو سزا نہیں ملے گی جو اس کے بینیفیشری ہیں یا جو مہنگائی کر رہے ہیں، مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ ہمارے یہاں بس ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایسے تو ہی ہے. اقبال صاحب میں سوچ رہی تھی پہلے یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ فکس کیے جاتے تھے، وہاں لائن بھی لگتی تھی اور ریٹس بھی مناسب ہوتے تھے، اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے یہی کہا نا، ایک لیمٹ سے زیادہ وہ اس طرح سے آپ اگر سستا بیچنا شروع کر دیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہاں ان سے کون مال لے گا؟ وہ جہاں سپلائی کر رہے ہیں وہ مال نہیں لیں گے. ہمارے یہاں بظاہر تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو منسٹر آ کے بات کر رہے ہیں وہ سب ان چیز کے بینیفیشری ہیں. بینیفیشری کس طرح ہیں؟ جب ان کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہی لوگ ان کے ڈونر ہوتے ہیں، جن کے پیسوں پہ یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیں گے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو پاور میں ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر ہاتھ کیسے ڈالیں گے جن کے سپورٹ پہ وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. تو جب تک یہ کلچر، یہ اسٹرکچر پورا چینج نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا ہمارے ملک میں کبھی بہتری آئے. ماشاءاللہ. اور اسی اور سیونگ ہومز ہمارے ساتھ اقبال اقبانی صاحب موجود ہے، کیونکہ واقعی میں اگر ہم بولیں کہ انسان دوست بات کرتے ہیں تو وہ واقعی میں انسان دوست بات کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے ساتھ ریحان الدین صاحب بھی موجود ہیں. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عید کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی پروگرام ہے، کوئی خاص آپ لوگوں نے سوچا ہے عوام کے ریلیف کے لیے، یا کیا ہے سلسلہ؟ کیا آپ عید کہاں منائیں گے؟ ان کے ساتھ منائیں گے یا کوئی اپنا پلان ہے کہ کہیں اور جانا ہے؟ آپ بھی میرا ذاتی پلان ہے عید کا. جی بتائیں. بالکل دبئی جا رہے ذاتی پلان تو یہی ہے کہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو مستحق ہیں، ٹھیک ہے، جو غریب ہیں یا یتیم خانے ہیں یا اور بہت ساری جانا جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں جا کے کرنا چاہیے. وہ بہتر ہے کہ ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جانا ضرور چاہیے. بالکل عید ضروری ہے، باقی تو عید گزر ہی جاتی ہے. بہتر عید یہ ہے کہ ان کے ساتھ گزاری جائے. آپ کے اپنے ویسے گھر کے کیا پلان ہوتے ہیں؟ کیا وہ تو امی ہیں، بس امی ہیں، امی اللہ سلامت رکھے، اس کے بعد باہر ہے بس. زبردست. تو عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گا نشان بھائی کہ ان غریب لوگوں کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کریں. جو عیدیاں آپ دوسری جگہ تقسیم کرتے ہیں وہ وہاں تقسیم کریں، اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا. بے شک. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں سید فخر الحسن صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ یتیم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، لیکن جو لوگ کچھ بھی غلط ہوتا ہے اور ایک تانا دیتے ہیں یہ کیا بولے گا، یہ تو ہے یتیم، تو ایسے لوگوں کی بھی پکڑ ہے یا صرف وہ کہ جب یتیم روتا ہے تو اس وقت پکڑ ہوتی ہے؟ دیکھیں یتیم جو ہے نا قرآن کریم میں ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، یتیم کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ کریم تمہارے درجات بلند کرتا ہے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عید نام رکھ لیا اجلے کپڑے پہننے کا. بالکل. ہم نے عید نام رکھ لیا اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے معاملات کو دیکھنے کا. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، آپ کے چینل کی وساطت سے قوم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. پڑھ پڑھ کے دوگانہ عید کا جب مسلمان گلے ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے غنچے کھلتے ہیں. کیا بات ہے. جیسی عید ہماری ظاہر ہے ایسی عید ہماری باطن بھی ہو. اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اپنے معاملات کو حل کریں ہماری عید ہو جائے گی. یہ عید نہیں ہے، عید نام ہے غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، قوم کے دکھ درد بانٹنے کا اور ان کے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہونے کا. سبحان اللہ. اللہ کریم اس نعمت عظمیٰ سے ہر مسلمان، ہر انسان کو مالا مال کرے. آمین آمین آمین. جی اقبال صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ ہم نے کافی چینلز پر ہم دیکھتے ہیں
کہ ایون دو آپ کے علاوہ بھی کافی لوگ یہاں پر مطلب آپ نے تو وہ چیز سچ کر کے دکھائی ہمیں کہ آپ نے سستی چیزیں لوگوں کو 50% کم تک دکھائیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اقبال صاحب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں شو پر, مطلب رمضان ٹرانسمیشن سے پہلے بھی کافی لوگ مجھ سے جڑے, تب آپ نہیں آئے تھے, آپ کو تنگ کرنا ہے نا مارننگ شو پہ بھی, تو مجھے یہاں پر بیٹھ کر اس سیٹ پر بول کے گئے کہ آپ اتنے لوگوں کا راشن بول دیں, یہ بول دیں. اچھا میں نے ایک مغالطے میں 10 لوگوں کو بول بھی دیا, اب وہ ابھی تک مجھے کال کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جب میں نے ان خاتون کو فون کیا تو وہ تو بالکل ہی ان کا لہجہ ہی چینج ہو گیا کہ میں کیوں دوں, میں دینے والی تھوڑی ہوں, یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا, یہ تو ہے ہی بھکاری لوگ. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کریں کن لوگوں کو کیا جو کہ بیٹھ کے پروگرام میں بول جاتے ہیں کہ ہم یہ تو کرتے ہیں. جیسے آپ کا تو اتھینٹسٹی چیزوں پہ ہی نظر آتی ہے, فیس بک پہ چیزیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں, لوگ آپ کو جو دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ موجود ہوتے ہیں اپنے اسٹال پہ بھی جہاں پہ 50% کم ہے اور آپ نے لگایا اور وہ سامنے اس کو عملی مظاہرہ بھی ہوا, لیکن جو لوگ صرف بات کرتے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ آسان طریقہ ہے, بس بات میں ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر کوئی یہاں پر آ کے بیان دے کر جا رہا ہے کہ میری طرف سے اتنے راشن یا جو بھی چیز آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوگی, بالکل ہے, آپ چلا دیں ریکارڈنگ اور بولیں یہ بول کے گئے تھے, دیا نہیں, ختم, صحیح ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا زبردست یہ بات بات, یہ بات, اس کو آ کے خود ہی پاؤں پڑ جائے گا آپ کے, کیونکہ وہ کہیں جانے جیسا نہیں رہے گا. کہیں بھی جائے گا لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں گے تو وہ آپ کو بولے گا بھائی یہ ویڈیو ہٹاؤ, کتنے 20 بولے تھے, میں 30 بھیج دیتا ہوں. لیکن کرنا آپ کو چاہیے, آپ کر پاتے ہیں کہ نہیں, یہ سوال ہے. ورنہ یہ آج کے دور میں سوشل میڈیا میں ایسا دور ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی فوراً اس کی اصلیت دکھا سکتے ہیں. آج کا دور ایسا رہا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے 10 سال بعد تو کوئی جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا, ایسے حالات ہو جائیں گے. اور آپ کے پاس ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے 5 منٹ کی دیری ہے, جو آپ نے ذکر کیا اس کی ویڈیو چلا دیں, ختم. وہ خود آپ کے پاس آ کے بولے گا میں نے کتنے بولے تھے بھائی, ڈبل لے لے میرے سے. نہیں آپ مجھے بولنا. یہ بتائیے گا کہ چاند رات کے حوالے سے کچھ آپ کو پتا ہے کہیں پہ کوئی سٹالز وغیرہ لگ رہے ہوں, کوئی بازار ہوں؟ دیکھیں اس بار کا میں نے نوٹ کیا, جو میرے اپنی ایک سوچ ہے, اس بار اس طرح سے عید میں نہیں سپورٹ کیا جا رہا, یعنی ویلفیئر زیادہ نہیں ہو رہا. اس کے کافی وجوہات بھی ہیں کہ اس بار میری اپنی ایک سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر ریمیٹنس کے اوپر باہر کے لوگوں پہ. ہم کو باہر سے یعنی زیادہ امداد آتی ہے, جتنی NGO وغیرہ بھی ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو باہر سے زیادہ پیسہ آتا ہے جو یہاں خرچ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس بار گلوبلی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. آپ USA دیکھ لیں, کینیڈا دیکھ لیں, امریکہ جو بھی, اور آپ یورپ پورا دیکھ لیں, مڈل ایسٹ دیکھ لیں. تو جو میرا ایک اندازہ ہے, میرا سروے, تو حالات گلوبلی اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جو پیسہ باہر سے آ رہا تھا فلاحی کاموں کے لیے وہ کم آیا ہے اس بار. صحیح. تو جس کی وجہ سے یہاں پر کام بھی بہت کم ہوئے ہیں, فلاحی کام آپ کو کم نظر آئیں گے. یہاں جو عام لوگوں کو جو سپورٹ کیا جا رہا تھا وہ کم کیا جا رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر NGO وغیرہ جتنے ادارے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں باہر. تو اس وجہ سے کم اسٹول لگیں گے, کم سب چیزیں کم ہوں گی. اور جو وقت چل رہا ہے, جس طرح حالات چل رہے ہیں, اسی طرح سلسلہ رہا تو مجھے لگتا ہے اور کم ہو جائے گا. لیکن ایک بات صاحب, یہاں پر آپ نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت لگائی نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو آپ نے اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پہ خرچ کیا, اور اس کا آپ کو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے نا, مجھ سے تجارت کرو گے تو میں ٹرپل کر کے واپس کروں گا. تو یہ ہر کوئی آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتا؟ یہ بات نہیں, یہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہم کسی کو, ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہیں. بعض لوگ فائنینشلی بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن وہ ڈیفالٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے پرابلم ہوتے ہیں, بزنس کسی کے نہیں چل رہے ہیں. لیکن ہر کوئی آ کے یہ تو نہیں کہے گا میرا بزنس نہیں چل رہا. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کو اپنی اپنی سوچ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جی سب سے کمزور چیز پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے کمزور چیز زندگی ہے. آپ کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ کبھی بھی آپ سے چلی جائے گی. اگر آپ کا بلیف ہے, سب کا ہے, تو مرنا تو ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, عام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ آپ اپنی خود کی مدد کر رہے ہیں, آپ اپنا آگے کا بندوبست کر رہے ہیں. لیکن یہ زندگی ہے تو کتنی ہے, 50 60 70 80 سال, اس کے بعد کیا ہے؟ تو اگر کوئی بھی شخص, جیسا آپ نے میرا کہا, تو میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا, بلکہ میں تو اس کو اپنے لیے ایک اپرچونیٹی سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. ورنہ دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں کوئی آپ کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہاں آپ کا آگے کا بندوبست کرنے کے لیے تو اور بہت سی چیزیں کرنی پڑے گی. یہ تو ملک بہت آسان ہے, جو آپ اپنے آگے کا بندوبست کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹی کہ گلی گلی میں لوگ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی کر رہا ہے
تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، اور دنیا کا جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مروں گا نہیں. اور جب آپ اپنے آگے کا بندوبست کر رہے ہو تو آپ تو اپنا ہی فائدہ دیکھ رہے ہو، تو اس میں کیا کسی کے اوپر احسان جتانے والی بات ہے. زبردست. یہی چیزیں ہمیں ہر ایک سے توقع رہتی ہے کہ اسی طریقے سے جیسے اقبال بھائی بات کرتے ہیں آپ بھی بات کریں، کیونکہ لوگوں کی جب آپ مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو منتخب کیا کہ لوگ آپ کے در پر آئیں، آپ سے سوال کریں. سبحان اللہ اقبال صاحب. اب ہم آتے ہیں ریحان بھائی کی طرف. ریحان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم ایک جسچر آپ سے پوچھتے ہیں، 29 رمضان آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم 29ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ایک چیز آپ نے دیکھی ہے، کیا آپ نے فیل کیا اس دفعہ، کیا آپ کہنا چاہتے ہو اس حوالے سے؟ پہلے کی طرح نہ تو رمضان کی کوئی اتنی گہما گہمی تھی اور نہ عید کی گہما گہمی اتنی. جیسے کہ بھائی بھی کہہ رہے تھے تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ مطلب بس لوگوں نے محدود ہی کام کیا ہے، محدود ہی چیزیں خریدی ہیں اور محدود ہی کام کرتے ہوئے اپنے رمضان کو گزارا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا حقیقتاً یہی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے مالی حالات خراب ہیں جی اور جن کے حالات صحیح ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہیں کسی کو، وہ بھی انہی کو دے رہے ہیں جن کے پاس موجود ہے. یہ تو غلط بات ہو گئی. حقیقتاً یہی ہے، مطلب جن کے پاس ہیں لوگ انہی کو دے رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کوئی جا بھی نہیں رہا ہے. اسی لیے تو میرا کہنا تو یہی ہے کہ بہت محدود طریقے سے وقت گزرا ہے لوگوں کا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آتے ہیں سید فخر الحسن صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب سے اپنی طرف سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی بالکل تھی کہ جیسے طاق راتوں کا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 21 اور 23، لیکن اب ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پورے 10 دن جو ہے اس میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے رمضان شریف کے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 عشرے کا بھی 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، درمیان کے 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور آخر کے 10 دن کا آپ کی حیات ظاہری میں آخری وقت تک آپ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے. اور واضح طور پہ فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ بھی حدیث پاک موجود ہے. اور شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ بھی ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. تو بہرحال رمضان شریف کا پورا مہینہ ہی خیر و برکت والا ہے. اور ایک جملہ عرض کروں گا، اگر تجھے قدر ہے نا تو ہر شب شب قدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تجھے قدر ہے تو ہر شب شب قدر ہے، اور اگر تجھے قدر نہیں ہے نا تو شب قدر بھی تیرے لیے بیکار ہے. واہ کیا بات ہے. تو اس لیے ہمیں جو لمحات مل رہے ہیں نا، جو وقت مل رہا ہے، بس یہ سمجھ کے کہ اللہ کا انعام ہے، اس کو حاصل کیا جائے، اس کے فیوز و برکات کو پایا جائے. آپ دیکھیں رمضان شریف کی ہر شب میں 90 لاکھ مسلمانوں کو رب کائنات بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 90 لاکھ مسلمانوں کو جنت مل رہی ہے بلا حساب و کتاب. اور جتنے 90 لاکھ مسلمان ہر شب میں رب کائنات جنت عطا فرما رہا ہے بلا حساب و کتاب. آخری شب جو آتی ہے جس کو ہم شب عید کہتے ہیں، اس شب میں تمام رمضان شریف کی راتوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس سے زیادہ گناہگار آخری شب میں رب کائنات جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. اور ہم وہ رات کہاں ضائع کرتے ہیں؟ بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں. وہ جو عبادت کی رات ہے، وہ جو مغفرت کی رات ہے، وہ جو جہنم سے نجات والی رات ہے. اور میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی نے بڑی پیاری بات کہی، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں نمود و نمائش زیادہ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت زیادہ ہے. میں سرجانی ٹاؤن کے پسماندہ علاقے میں ہوں. یقین مانے خدا کی بستی ہمارے قریب ہے، جی. لیاری تیسر ٹاؤن ہمارے قریب ہے. لیکن یہ جتنے بھی جو مطلب یہ کہ ویلفیئر ٹائپ کے ادارے ہیں، یہ نمائش ہی ان کو نظر کیوں آتی ہے؟ اور نمائش پر ہی نمائش کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ بھئی پسماندہ علاقے، سفید پوش لوگ. میرا تعلق جامع مسجد نور مصطفیٰ سیکٹر 4 بھی، گنبد والی مسجد، ہر مسجد مشہور ہے. تو ہماری فاؤنڈیشن بھی ہے، ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے. سفید پوشی انسان کا بھرم رکھے ہوئے ہے. آپ یقین مانیں مختصر 700 روپے 800 روپے فیس ہے، وہ بھی قوم نہیں دے پا رہی. اور حالت یہ ہے کہ آخری وقت میں وہ بیچارے پریشان ہیں. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان ساتھیوں کو جو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی آئیے. جو پسماندہ علاقے ہیں نا،
بالکل۔ وہاں پہ بھی آئیے. سفید پوشی انسان کا بھرم رکھے ہوئے وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ابھی آپ دیکھیں جو ایک جو خاص تحقیق کے مطابق ڈان نیوز کے مطابق جو آپ کی وساطت سے بھی آپ نے بھی اس کو شاید شیئر کیا کہ شہر کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، پورے پاکستان میں فقیروں کے ڈیرے ایسے ہی مانگنے والے ان کے جو نا باقاعدہ ریٹ مختص کیے گئے ہیں. تو یہ لوگ جو یہاں پر آ کر باقاعدہ یہ اپنا پیشہ ان کا ہے گداگری کا، لیکن شہر کراچی کے سفید پوش لوگ بیچارے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک جو ان کا حق ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ بالکل یہی کہیں گے کہ جو لوگ جاتے ہیں ویلفیئر کا کام کرنے بالکل اس علاقوں میں جائیں. اسی کے ساتھ سید فخر الحسن شاہ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. اور کیونکہ سیشن اوور ہوگا ہم عمران میر علی سے کہیں گے کہ ہمیں کلام آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے یا حمد باری تعالیٰ نعت شریف پڑھیں گے. تو عمران بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ ان کی نعت کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. عائشہ باجی آپ کا بہت شکریہ. اور کیونکہ ممکنہ طور پر آج آخری دن ہو سکتا ہے ہاں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بہت اچھا رمضان گزرا، بہت مفید اسلامی سوشل مجھے معلومات ملی اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا. کافی لوگوں سے شناسائی ہوئی، بات چیت ہوئی. ذیشان بھائی کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی. تمام میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری بات چیت جاری رہے گی. اور آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک. اور اسی کے ساتھ عائشہ باجی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں، بیچ میں بات ہو گئی تھی تو اسی کے ساتھ معذرت خواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی وسلم. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما. جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. شہد سا دوڑے گیا ہے میری شریانوں میں. شہد سا دوڑے گیا ہے میری شریانوں میں. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا